الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. غلام نبی خلد میں جا بسے گا. جہنم میں آقا کا منکر جلے گا. اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے
जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى تولي وأعطى قليلا وأكدى. عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى موسى
وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى سوف يرى سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدقت يا رب العالمين. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بصورت آیات قرآنیہ جو تلاوت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، اس کے بعد میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک حدیث پاک عرض کرتا چلا جاؤں. کریم آقا جی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من قرأ القرآن یبتغی بہ وجہ اللہ کان لہ بکل حرف 10 حسنات ومحو 10 سیئات. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے. ایک روایت میں فرمایا: قال من قرأ القرآن عن ظہر قلبہ کانت لہ دعوۃ فی الدنیا او فی الآخرہ. جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے توجہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اس بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں دعا بنا دیتا ہے. ایک آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں. کریم آقا جی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: حدثہم عن عقبۃ بن عامر حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقہ والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقہ. جس بندے نے قرآن پاک اونچا پڑھا گویا اس نے اعلانیہ صدقہ کیا، اور جس نے قرآن آہستہ پڑھا گویا اس نے چھپا کے صدقہ کیا. قرآن پڑھنا بھی صدقہ ہے. حضور کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے علامہ عبدالحمید حمدانی صاحب، میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں کہ حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور کریں. ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تمام احباب مل کر حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. توجہ کے ساتھ بیٹھیں، یہ نہ دیکھیں کہ تعداد کم ہے، یہ دیکھیں کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے. مل کے پڑھیے: صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امام اعلیٰ حضرت عظیم برکت اللہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام موقع کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے میں اس سے اچھا اور کلام کوئی نہیں، اور سب کو آتا ہے. مل کر میرے ساتھ پڑھیں: سب سے اولیٰ ہو ہمارا. مل کے پڑھنا ہے میرے ساتھ، اس لیے میں آگے پڑھوں گا، نہیں تو میں یہی بار بار پڑھتا رہوں گا. سب سے اولیٰ ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی.
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے جی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے بالا ہو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، اور معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہو، ہمارا نبی سب سے بالا ہو۔ آخری شعر ہے، عقیدے کا شعر ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ سب کا ہے، مل کے میرے ساتھ پڑھے کہ قبر میں جب ملیں گے ہمیں مصطفیٰ، جس کا عقیدہ ہے کہ سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے کہ سبحان اللہ، کہ قبر میں جب ملیں گے ہمیں مصطفیٰ، کہ قبر میں جب ملیں گے ہمیں مصطفیٰ، قبر میں جب ملیں گے ہمیں مصطفیٰ، دیکھتے ہی کہیں گے ہمارا نبی،
سامعین ذوال احترام والاحتشام، بھائی حفیظ اکبر صاحب حمدانی اپنے خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام سنا رہے تھے۔ فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کریم آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کب سے ہے؟ میں یوں کہوں ابھی آقا جلوہ گر بھی نہیں ہوئے تھے، حضور کی آمد کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ اب میں حضرات محترم، ہمارے پاس 4 حضور کے شناخوان ہیں، علامہ محسن رضا صاحب، علامہ مزمل عباس صاحب، علامہ اپنا نوید الحسن اور علامہ احسان الحق رضا صاحب۔ میں ان کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ ہمارے علماء تشریف لا چکے ہیں، صرف حاضری مقصود ہے، حضور 2 3 شعر پڑھیں تاکہ حاضری سب کی لگ جائے۔ اور جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ملتان سے تشریف لائے ہیں، یہ میرے قبلہ ام محترم چچا جان حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن قمر قادری رضوی دامت برکاتہ القدسیہ کا فیضان ہے کہ انہوں نے ملک کے دور و دراز سے علماء کرام کو اپنے والدین کے، میرے دادا جان دادی جان، ہمارے بزرگوں کے قبلہ استادی مکرم علامہ مفتی محمد رمضان صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصل ثواب کے لیے بسلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام کر کے بہت بڑا ہم پر احسان فرمایا ہے جی، کہ اتنے بڑے علماء کرام کو سننے کا ہمیں موقع انہوں نے عنایت فرمایا۔ میں اس لیے اپنے آنے والے ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ مہربانی فرمائیے گا کہ 2 3 اشعار پڑھ کے تشریف لے جائیے گا۔ میں اب حضور کے اگلے شناخوان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، حضرت مولانا مزمل عباس شاہ صاحب، وہ تشریف لائیں، حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو وے تاں میرا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، لجپال جندہ رکھوالائے، لجپال جندہ رکھوالائے، ان کون مٹاون والائے، ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے او جڑا توڑ نہیں پاون والا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ہو دیاں ضرباں لائی جا، ہو
जा जिवें मन दई जिवें मन दई जिवें मन दई जिवें मन दई यार मनाई जा जिवें मन दई यार जिवें मन दई यार मनाई जा जिवें मन दई यार मनाई जा तैनू एक मैं कमती गल दसां ओ सोहणे ते दरो दे पहुंचाई जा अल्लाहुम्मा सल्ली अला जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। सामिन ज़ोल एहतराम वाल इत्तिशाम, हमारे अरबी की हमने किताब पढ़ी उसार रमज़ान साहब से, मुफ्ती इमरान साहब, बड़े खुश नसीब हूँ मैं। मेरा क्लास फेलो भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, कज़न भी है और इस इलाके की एक पढ़ी लिखी शख्सियत भी है। हम कहीं पीछे रह गए, अल्लाह ताला ने इस बच्चे को, इस भाई को बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है। अरबी में भी शायरी करते हैं, फ़ारसी में भी शायरी करते हैं और अल्लाह ताला ज़बरदस्त किस्म का क़ुव्वत कलम और क़ुव्वत गोयाई अल्लाह ताला ने मेरे भाई मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी को अता फ़रमाई है। अल्लाह ताला इसके इल्म व अमल में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। मेरे मोहतरम उस्तादी मुकर्रम के बड़े साहबज़ादे हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद एहसानुल हक़ रज़ा साहब क़ादरी रज़वी, आप भी तशरीफ़ फरमा हुए इस बज़्म में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामिन ज़ोल एहतराम वाल इत्तिशाम, 2 मिनट के लिए सिर्फ अली रज़ा बच्चे को मैं गुजारिश करूँगा, बजाय इसके हमने वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अरबी की हमने किताब पढ़ी, उसमें एक मक़ूला पढ़ा, वो कहने लगे बात करना ख़त्म कर दे इससे पहले कि लोग तुझे कहे बह जाओ बह जा। ठीक है जी, तो बजाय इसके कि हम आपके पैर पड़ें, आप खुद ही तशरीफ़ ले आए। आ जाओ बच्चे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। कोई दुनिया नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर
کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروائے شپے اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروائے شپے اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کلام سنا رہے تھے۔ پیر نصیر الدین مشیر شاہ صاحب کی تزوین لکھی ہوئی ہے، معروف زمانہ کلام سنا رہے تھے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، میں نوید الحسن کو گزارش کروں گا، بچہ نوید الحسن وہ تشریف لائیں اور حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے، فرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے
السلام کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں کیا خود کو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالائے ماہ مبارک کے حوالے سے شعر درودوں کی بارش ہے کون مکان پر درودوں کی بارش ہے کون مکان پر کیونکہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے اگلے شعر مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ حافظ قاری محمد عمر سعیدی صاحب، حضرت علامہ مولانا
شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا محمد فاروق خان سعیدی صاحب، سامعین سے میرے احترام و احتشام، علماء کرام جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اب ایک نعت، اس کے بعد ہمارے مہمان قاری جو ملتان سے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ زینت القراء، فخر القراء، استاد القراء، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ حافظ قاری محمد عمر سعیدی صاحب، آپ ملتان انشاءاللہ آپ کے حسین خوبصورت لہجے میں ہم قرآن پاک کی تلاوت سماعت کریں گے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر کہ ان میں اپنا عظیم الشان رسول بھیج دیا۔ آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ میلاد بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں بابا جی قرآن بھی میلاد بیان کرتا ہے، حدیث بھی بیان کرتی ہے، لیکن میں مزاج عشق کا رکھتا ہوں۔ آئیے ذرا حدیث پاک میں پوچھیں، یہ جو ہم سے سوال کرتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحابہ نے میلاد منایا؟ کیا حضور نے میلاد منایا؟ سوال کرن دا تسا ٹھیکہ لے کے رکھے ہوئے اسی بھی کر سکتے ہیں، ساڈے کول پوچھو، اے دسو جڑے صحابہ نے کام نہ کیتا ہوئے وہ کرنا حرام ہے؟ بھئی سوال یہ ہے اگر صحابہ نے نہیں کیا، حضرت جی عشق کی رمز کچھ اور ہوتی ہے، دلائل کی دنیا اور ہے۔ بخاری شریف کتاب الوضو، میں صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں، مکمل حدیث میں عرض نہیں کرتا۔ حضور سرور دو عالم نے وضو کیا، آپ کا پانی نیچے زمین پر نہیں گرا، صحابہ نے ایسے ہاتھ کر لیے۔ حضرات محترم، اور صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے منہ پہ مل رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضور جب کلی فرماتے ہیں وہ کلی کا پانی ان کے ہاتھوں پہ آتا ہے، حضور جب نخامہ فرماتے ہیں وہ نخامہ ان کے صحابہ کے ہاتھوں پہ آتا ہے، اور صحابہ اس کو لے کر اپنے چہروں پر، اپنے جسموں پر، اپنی جلدوں پر مل رہے ہیں۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اور امام بخاری نے الفاظ لکھے، جس کو تو یہ سعادت نصیب ہوئی سو ہوئی، جس کو نہیں ہوئی دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایسے رگڑ کے اپنے منہ پہ کر رہا ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، اور عشق سلامت کوئی
سلامت رکھی میرا کامل باہو ایمانو دیا دروی ہو عشق کی رمزی کچھ اور ہے قبلہ، عشق کی رمزی کچھ اور ہے بابا۔ اللہ نے قرآن میں یہ الفاظ بیان کر کے نا کہ من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی پلیتوں کو علیحدہ کر دیا، تسی بھوکی جاتے ہو تو انہوں نے گل ہی نہیں کی تھی۔ یہ تو بات ایمان والوں سے کی جا رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے اوے بندے خدا جب کوئی نعمت ملے نا شکریہ ادا کیا کر، شکریہ ادا کیا کر۔ اور کائنات عالم میں جتنی نعمتیں ملی ہیں حضور کے صدقے میں نصیب ہوئی۔ سامعین ذوال احترام علیہ الشان، حضور کی ثنا کے لیے حضرت علامہ مولانا محسن رضا صاحب کو گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اپنی طرف سے اور تمام اہل گاؤں کی طرف سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ تمام حضرات ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ مجھے بھی حکم ملا ہے، وہی تضمین بچے نے پڑھ دی ہے، کلام اعلیٰ حضرت سے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام کو سجایا ہے، تو وہی تضمین کے 2 شعر ہی میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے حکم ملا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر
آخری شعر ہے. اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہیں بچپن کے جوانی کے گزارے مہو سال، اب بڑھاپے میں خدا را یوں ہمیں در سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. بچے ادھر ماشاءاللہ اپنے خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت کا کلام اور تزوین میر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی بیان کر رہے تھے. سامنے سے احترام و احتشام میں نے آیا مبارکہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا. من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے. یا اللہ کائنات کی ہر شے تیرا احسان ہے، کائنات کی ہر شے تیرا احسان ہے، لیکن مالک تو نے یہ احسان کیوں جتایا؟ کوئی احسان نہیں جتایا. فرمایا اگر میں ایسا نہ کرتا، کہیں ایسا نہ ہو جاتا جس طرح یوسف کا بھائی نقدرے ہو گئے، تم بھی نقدرے ہو جاتے. یوسف علیہ السلام حسین کائنات اور بھائیوں نے کہاں بیچا؟ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. چند کھوٹے سکوں کے بدلے انہوں نے حسین کائنات کا سودا کر دیا. کاش یہاں پر بیچنے والے یعقوب علیہ السلام ہوتے، خریدنے والی زلیخا ہوتی، سودا بیچنے کا بھی پتہ چل جاتا، سودا خریدنے کا بھی مزہ آ جاتا. حسین کائنات ایسے نہیں. میاں صاحب فرماتے 3 مہینے